ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. عبادت بس اللہ کی، دعا بھی اسی سے مانگنا. لیکن ہر مجلس میں کلیئر کر رہا کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا، اہل بیت کے وسیلے سے مانگنا. جتنا واسطہ دو گے اتنی دعائیں جلدی قبول ہوں گی. معصومین کا واسطہ دیتے جاؤ. معصومین تو بہت بڑی بات ہے، ان کا واسطہ تو بہت بڑا ہے. فضہ اور خنبر کا واسطہ تو دعا قبول ہوگی. دعاؤں کے لیے کبھی شرمانا نہیں، تکلف نہیں کرنا کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا. وہ نماز قبول نہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ بلند کرے، نہ دعا نہ مانگے. صرف نماز پڑھ کے اٹھ جانا نہیں ہے، نماز کے بعد دعا مانگنا لازم ہے. قبولیت نماز دعا ہے. دعا بندگی کی معراج ہے. جتنا دعا مانگو گے یو ول گیٹ کلوز ٹو اللہ اینڈ معصومین. دعا ایک رشتہ ہے جو ہمارا اور اللہ کے درمیان رہتا ہے، ورنہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المشرقین والمغربین ہے. ہمیں حقیر چیز، کاؤنٹلیس چیز. لیکن جب دعا مانگتے ہو تو تمہاری آواز کو وہ سنتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری آواز اور اللہ سنے. یہ دعا کا، دعا سے ایک رشتہ بن جاتا. اگر دعا نہیں ہوتی تو ہمارا اور اللہ کا یا ہمارا اور معصومین کا کوئی رشتہ نہیں رہتا. آج جو رشتہ بنا ہوا ہے وہ دعا کے ذریعے بنا ہوا ہے. تو جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے، دعا مانگو. یہ نہیں ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے اوپر تم دعا مانگ رہے، یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جا کے تم دعا مانگو گے تو اللہ قبول کرے گا. یہ دنیا والوں کا طریقہ کہ جب دنیا والوں کے ساتھ تم اپنی حاجت کو لے کے جاتے ہو. سگا بھائی ہے لکھنؤ میں، مثال دے رہا، بہت رئیس ہے، پیسے والا ہے، اور تم نہیں ہو، تم پریشان ہو گئے. تم اپنے بھائی کے پاس 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جاؤ گے، وہ مدد کرے گا. لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، جاؤ کام کرو. سگا بھائی بھی نہیں دے گا. اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج الگ ہوتا، ان کا لہجہ الگ ہوتا. جب بھی دعا کرو کہ اللہ پیسہ دے تو ماں ختیجہ کی طرح دے. وہ ایثار کا جذبہ آنا، صرف پیسہ لینا نہیں. یہ مت دعا کرو کہ مجھے ملینئر بنا دو. ملینئر بناؤ تو پھر توفیق بھی دے اللہ. یہ دعا ضرور کرو، ورنہ وہ ملین کا حساب دینا پڑے گا بیٹھ کے. تو تم اگر کسی سگے بھائی کو رات میں 12 بجے لکھنؤ میں فون کر سکتے، پیسے والے کو نہیں کر سکتے. وہ اٹھائے گا ہی نہیں آپ کا فون. وہ بولے گا یہ وقت ہے بات کرنے کا. کیا آدھی رات کو تم بول سکتے کہ آمین یہ پرابلم ہیلپ می؟ کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور اس میں. وہ کہتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو. آدھی رات کو مانگو، دن میں مانگو، 24/7 تمہاری زبان پہ دعا رہے، مانگتے جاؤ، تم کو اللہ عطا کرتا جاتا. صرف مانگنے سے عطا ہوتی ہے، یاد رکھو. اور نہیں مانگو گے تو غرور اور تکبر تمہارے پاس آ جائے گا. اور اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس مسٹ ہے، واجب ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا مانگو. اور ایک بات دونوں، دعا سے دل کو سکون بھی ملتا ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ پیس چاہتے ہو نا لائف میں تو دعا مانگو. اتنا پیس آتا ہے، اتنا سکون مل جاتا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کوئی ایسی، پلیز جملے سنو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امپاسبل ہے. ہم سمجھ رہے ہیں امپاسبل ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز امپاسبل نہیں، ناممکن اس کے لیے نہیں ہے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. دعا کے ذریعے ہر ناممکن کو ممکن کر سکتے، تم ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتے اگر دعا تمہاری ہے. جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا اللہ عطا کرتا جائے گا. وہ تو اتنا کریم ہے، بغیر مانگے دیتا ہے. اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ سب کو دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے مانو گے تو میں دوں گا، کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اسی لیے میں اسے دے رہا. کافر اور مشرکین کو بھی روٹی دیتا ہے، روٹی کسی کی من نہیں کرتا.
آپ سوچو روٹی ہم بند کرتے ہیں, ہم لوگوں کا رزق بند کر دیتے ہیں, لیکن وہ کبھی نہیں کرتا, وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے. جتنا مانگ سکتے اس کی بارگاہ میں معصومین کا واسطہ دے کے مانگتے جاؤ, اور بار بار تمہارے ذہن میں رہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے دعا مانگتا ہوں. میں بار بار وہ یہ بات کو کلیئر کر رہا کہ معصومین کے وسیلے سے مانگو, ڈائریکٹ نہیں مانگنا, کبھی نہیں مانگنا, اس لیے کہ تم واسطہ دو گے تو اللہ کو اس کے اس واسطہ سب سے زیادہ پسند ہے. یہ واسطہ ان کا ہے جن کو اللہ نے وسیلہ بنایا, بندے نہیں بنائے, جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا یہ ان کا واسطہ. آپ سوچو کہ دعا کہاں تک کی گئی. جب تک تم زندہ ہو تم دعا مانگتے ہو, لیکن اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تمہاری لاحت پہ جا کے اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی, مثال دے رہا, دعا کرے گا تو میں تم کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر دوں گا. آپ سوچو کہ اللہ کہاں کہاں تمہاری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے, کہ مرنے کے بعد بھی اگر اولاد جا کے ماں باپ کے لیے بولتی ہے رب ارحمہما کما ربیان صغیرا, کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا تھا, تم دعا مانگتے جاتے اللہ رحم کرتا جاتا. آپ سمجھ رہے میری بات, کہ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے جاؤ. اس لیے کہ میں نے کل واقعات بتائے کہ یہ دعا سے کیا کیا ہوتا, اور ہر نبی نے دعا کی. نبی کو چھوڑو, میرے مولا نے دعا کی. علی کی مناجات ہے, کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امام علی بھی دعا مانگ رہے, جبکہ امام علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے, لیکن علی نے دعا مانگ کے بتایا کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں اور میں بھی دعا مانگتا ہوں. کائنات کا مشکل کشا ہے, لیکن اس کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا, اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ امام علی کے جملے دعائے کمیل کے جو میں نے آپ کو سنا ہے. کیا ضرورت ہے مولا کو مانگنے کی؟ مولا ہم کو بتا رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے مانگ رہا تھا, تم کو کیا ہوا؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ اس لیے دوستو اپنی زندگی کو لکھنؤ میں, یہ میری مجلس دنیا سن رہی, اگر اپنی لائف کو بدلنا ہے, اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے, اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو دعا کے ذریعے بدل سکتے. جہاں جا کے جہاں تم کھڑے ہوئے وہاں بیٹھ کے دعا کر سکتے. لیکن بتایا گیا کہ دعا کرنے کی جگہیں بتائی گئی کہ جہاں سے جلدی دعا قبول ہوتی, بہت جلدی. اب مثال کے طور پہ آپ لکھنؤ میں, آپ اپنے گھر میں مانگو کوئی مشکل نہیں, چلتے پھرتے مانگو مشکل نہیں, لیکن امام بارگاہوں میں جا کے مانگو, فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مانگو, آنکھوں میں آنسو ہو, مجلس میں مصائب کے تو اس وقت دعا مانگو, سجدے میں جا کے دعا مانگو, عبادتیں کرتے جاؤ دعا مانگو. دعا کے وقت بھی بتائے گئے, وہ 24/7 سنتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک مقرر وقت بتایا گیا کہ اس وقت پہ دعا جلدی قبول ہوتی. 2 وقت جب ملتے ہیں, لائک ظہر کا وقت آ رہا, دن گزر گیا, ظہر کا وقت آ, وہ دعا کا بہترین وقت, مغرب کا وقت بہترین قبولیت کا وقت, صبح صادق فجر سے پہلے جو تہجد کا وقت ہے وہ بہترین وقت, کہ جب تمہاری ساری دعائیں رد ہو گئی, تم پریشانیوں میں گھر جاؤ, تو ان اوقات پہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, تمہاری زبان سے کلمات نکلیں گے, اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچ جائے گی. اور جب دعا کرتے ہو تو دعا عرش الہی تک جاتی ہے, اور جب واپس آتی ہے تو رحمتوں کو لے کر آتی ہے. ہر وقت تصور یہ کرو کہ دعا, اس لیے کہ تمہارے معصومین کے طریقے جو میں بتا رہا ہوں, سارے کے سارے معصومین کے طریقے کے دعاؤں کو مانگتے جاؤ. ہر امام نے دعا مانگی. میرے چوتھے امام کی مشہور دعا ابو حمزہ سمالی جیسے دعائے کمیل ہے. کمیل ابن زیاد میرے مولا کا قریب تھا, اور ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کا صحابی تھا. اس نے آ کے کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی خاص دعا بتاؤ جو اب تک آپ نے کسی کو نہیں بتائی. تو امام نے یہ دعا دی. یہ عجیب کرم ہے اہل بیت کا کہ جب بھی کوئی عطا کرتے تو اس کا نام بھی اس کو دے دیتے. کیا بول رہا ہوں؟ اب بولے آپ 10 منٹ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. مانگو ایسا کہ وہ دے. معصوم امام علی نے کمیل کو دعا دی, آج کمیل زندہ اس دعا سے. آپ سوچو مولا اگر کمیل کو دے سکتے تو آپ کو نہیں, ہم کو نہیں, مولا ہم کو بھی دے سکتے. لیکن کمیل جیسے بنو, ابو حمزہ جیسے بنو, پریکٹس کے شیعہ مت رہو. کیا بولا میں؟
پریکٹس کا صرف شیعہ نہیں رہنا، بلکہ شیعت کا نام ہے چینج کا. جیسا ابھی وقار بھائی نے کربلا کا ذکر کیا کہ مولا حسین کا روزہ ہو، مسلسل لوگ زیارات پہ جا رہے، اللہ ہم بھی جائیں، جلد سے جلد جائیں انشاءاللہ. زیارت معصومین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. آپ معصومین کی زیارت کو جا رہے، ضرور جاؤ، جب موقع ملے جاؤ. میں بھی باہر بول کے آ رہا یہ بات، یہاں نہیں، جو باہر میں نے مدرسے پڑھی تھی کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، میں نے کہا تھا کہ اف یو کین افورڈ، اردو میں بولتا ہوں، اگر تم جا سکتے تو سال میں ایک دفعہ امام سے ملنے ضرور جانا. اف یو کین افورڈ، سال میں ایک دفعہ جاؤ زیارت کو، لیکن جاؤ. اس لیے کہ جب تم جا رہے تو ملاقات کر رہے معصوم سے. اگر معصوم سے ملاقات کر رہے تو آپ کیا سمجھ رہے؟ اگر امام علی سے مل کے آ رہے تو تمہاری دعائیں نہیں ہوگی قبول. قبولیت کی جگہ وہی ہے کہ تم مولا کے پاس گئے اور تم جو مانگا وہ تم کو ملا. جاؤ، لیکن پریکٹس مت بناؤ، جیسے گئے تھے ویسے واپس نہیں آنا. میں کچھ بول رہا آپ سے، مثال کے طور پہ تم کلین شیپ گئے تھے، جب واپس آنا تو چہرے پہ داڑھی نہیں، اور یہ عہد کر کے آنا کہ مولا آج کے بعد میں کبھی شیو نہیں کروں گا. یہ عہد کر کے آنا. جب میرے جملے سنو، جب معصوم کے پاس جاؤ زیارات میں تو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے آؤ، گفٹ دے کے آؤ. جب آپ جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں نا. ہم معصوم کے پاس کیا گفٹ لے کے جا رہے؟ آل دا وے لکھنؤ سے کربلا جا رہے. اس سے بڑی عزت کیا ہے کہ حسین نے تم کو بلایا. مولا حسین ہمارے ہوسٹ ہے، اور حسین سے بڑا کوئی ہوسٹ نہیں ہوتا، حسین سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں ہوتا. صرف خوش مت ہو، جب جاؤ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ. میں یہ نہیں بول رہا کہ تم $1,000,000 لے کے جاؤ. ہم کیا مولا حسین کو دے سکتے؟ حسین وہ چاہ رہے جو حسین نے جن چیزوں کے لیے جنگ کی تھی یزید سے، وہ چیزیں تم مت کرو. بہت خاموش ہو گئے. مولا حسین کی جنگ صرف نماز کی نہیں تھی، مولا حسین کی جنگ پورے اسلام کی جنگ تھی. تو وہ کام مت کرو جس سے حسین جس کے لیے یزید سے جنگ کی تھی. اگر کرتے بھی ہو، میں نام نہیں لیتا کوئی چیز کا، میوزک سنتے ہو مثال کی طور پر، تم جانے سے پہلے یہ عہد کر لو کہ مولا آج کے بعد سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. بابا سننا آسان ہے، جانا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. شیعہ عمل کرے. مولا کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن کلوز کون ہوا؟ جنہوں نے علی کی سیرت پہ عمل کیا. 61 ہجری میں لاکھوں کی تعداد میں حسین کو ماننے والے تھے، لیکن کیسے ماننے والے تھے؟ نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، سب کر رہے تھے. جب 8 ذیلحج کو غور سے سنو، 8 ذیلحج کو مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا اور کہا کہ میرے خلاف یزید نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے حاجیوں کے لباس میں، اور دوران طواف وہ مجھے قتل کر دے گی، اسی لیے میں حج کو عمرے میں بدل کے واپس جا رہا ہوں. آپ سوچو، 1,00,000-1.5 مجمع کعبے میں، رسول کا نواسا وارث کعبہ واپس جا رہا. کوئی ایک آواز بلند کی کسی نے؟ کیوں نہیں ہوئے ساتھ؟ اگر حسین نہیں تو حج نہیں. کعبے کا تقدس کو فاطمہ کے لال نے بچا لیا. اگر آج ملینز کی تعداد میں کعبے کا طواف کرتے ہو تو یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. ایک آدمی ساتھ نہیں ہوا، ویسے مت بنو. ہم کو چینج لانا، ہم کو سوچنا ہے کہ حسین کا مقصد کیا تھا. 24 گھنٹے تمہاری فکر یہ ہونا کہ اب میں فرزند حسین آئیں گا تو میں حسین کا ساتھ دوں گا. زیارت میں کہتے ہو فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا بھاکم، کہ کاش کربلا میں ہوتا تو میں بھی نصرت کرتا. اب تو کربلا ہو گئی، اب کس کی نصرت کرنا ہے تم کو؟ حسین کے بیٹے کی نصرت کرنا، وارث حسین کی نصرت کرنا. صرف زبان سے لکھنؤ میں مت بولو الجل الجل الجل. میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ مت بولو، ضرور بولو، 24 گھنٹے الجل بولو، لیکن سمجھو تم کیا بول رہے. میں یوتھ کا بول رہا ہوں، سمجھو تم کیا بول رہے. الجل آپ بول رہے کہ مولا آئیے
بار بار بولو، ہر وقت بولو اللہ جل، لیکن تمہاری زبان سے نکلے تو میرا مولا بھی تم کو دیکھ کے بولے کہ یہ صحیح مجھے پکار رہا۔ اگر تم یہ نہیں سوچ رہے تو یو ول بی ان اے پرابلم۔ اللہ جل بولنے سے پہلے یہ سوچو کہ میں امام آئیں گے تو میں کیا کیا کروں گا، ہاؤ کین آئی ہیلپ امام۔ یہ یوتھ کو بولا، تمہارے ذہنوں میں یہ رہنا کہ میں امام کی مدد کیسے کروں۔ پلان یور سیلف، تم اپنے فیوچر کا پلان بناتے ہو، اپنی جابس کا پلان بناتے ہو، یہ بھی پلان بناؤ کہ اگر امام آ جائے تو میں امام کی مدد کیسے کروں گا۔ یہ دعا مانگو، یہ افضل ترین عبادت ہے، انتظار فرج۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل ایک اور پڑھ لیں بابا سے۔ جب تم اپنی لائف کو بدلتے ہو ایسے تو ہر چیز تم کو مل جاتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ دعاؤں میں میرے اوپر پریشر ہے کہ یہ دعا بتاؤ، وہ دعا بتاؤ، لڑکی کے رشتے کے لیے دعا بتاؤ، ایام ازا ختم ہو گئے، اولاد کے لیے بتاؤ، رزق کے لیے بتاؤ، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بتاؤ، بیماری کی صحت کے لیے بتاؤ۔ 1000 دعائیں ہمارے پاس کہ کیسے دعا مانگنے سے تم انہیں پرابلم سے باہر نکل سکتے۔ جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی نماز پڑھ لو، وہ مشہور نماز جو مسجد جمکران میں، مسجد صحرا میں اور وہ سرداب مقدس میں پڑھی جاتی ہے، سامرے میں۔ اللہ ان ساری مقامات کو ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ اس میں یہ آپ لکھنؤ میں پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، یہ نماز ہر چیز کے لیے، ملاقات امام کے لیے بھی بہت اچھی نماز ہے۔ یہ مسجد جمکران خم میں اللہ زیارت نصیب کرے معصومہ کی، اور سہلا میں، اور سرداب مقدس جہاں زمانے کے امام کا جو سرداب ہے سامرے میں، وہاں کی نماز ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میری ٹاپک ہے، اس لیے میں پڑھ دے رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز ہے، جسٹ 2 رکعت، لیکن یہ نماز سے اتنے فائدے ایک ساتھ ہو سکتے۔ تم کو 9 دن کے اندر چینج آئے گا، احساس ہوگا، تمہارے فیلنگز بدل جائیں گے، صرف 9 ڈیز کے اندر۔ 40 دن پڑھنا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ 40 دن میں بدلاؤ کتنا آ جاتا، کتنے تمہارے رکی ہوئی چیزیں پوری ہوتی ہیں، جتنی لائف کے آبسٹیکلز ہیں، ہرڈلز، رکاوٹیں، وہ کیسے دور ہوتی۔ اس لیے کہ ساری رکاوٹیں کتنی بھی بڑی رہو، امام چاہے تو ایک لمحے میں دور ہو جائے، امام چاہے تو یہ دیوار میں سے تم کو رزق دے۔ قادر مطلق کا مظہر ہے امام، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا مظہر ہے۔ تو ویری سمپل، نیت کرو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، زمانے کے امام سے حاجت کی قربت اللہ، بس یہ نیت کرو، حاجت کی نماز ہے۔ الحمدللہ سورہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچو تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، 100 مرتبہ پڑھو، 100 ٹائمز۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ 100 مرتبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر اہدنا الصراط المستقیم بول کے الحم کا سورہ ختم کرو۔ اس کے بعد ہم الحم پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ خلق پڑھتے ہیں، اس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز سورہ خلق پڑھو۔ رکوع میں جب سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، ہم 1 مرتبہ بولتے، 3 مرتبہ بولتے، آپ 7 مرتبہ پڑھیں، سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، سبحانہ ربی العظیم، 7 ٹائمز صلوات پڑھو، پھر کھڑے ہو جاؤ، سب اللہ علیہ وسلم۔ سجدے میں جا کے دونوں سجدوں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ، 7 ٹائمز پڑھنا۔ دوسری رکعت بالکل ایسی ہے، میں بہت سمپل طریقے سے بتا رہا ہوں، قنوت پڑھو بالکل جیسے پہلی رکعت پڑھی ویسی دوسری رکعت پڑھو۔ نماز ختم ہو جائے، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھنے کے بعد اب سنو، یہ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ اگر کوئی سجدے میں جا کے 3 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر کیا، پھر سجدے میں جاؤ، فوراً شکر ادا کرو، شکر ادا کر کے ایک صلوات پڑھ کے 7 ٹائمز بولو، 7 مرتبہ، بے حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں 7 مرتبہ بولنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا قرآن میں کتنی مرتبہ بولا ہے اللہ کہ میں رحمان اور رحیم، میں رحم کرنے والا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 7 مرتبہ بولتا۔ اس کے بعد معصوم بولتے کہ اللہ فرشتوں کو بولتا کہ پوچھو میرے بندے سے چاہتا کیا ہے، وہ پوچھ رہا،
چاہتا جائے میرا بندہ. اب مانگو دعا. ٹاپک ہی یہ نا عبادت اور اس کی دعا. مانگو دعا جتنی چاہے دعا مانگو. دعا کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے کہ تم 10 منٹ مانگو 20 منٹ مانگو اتنی مانگو اتنی نہیں مانگو. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. تم مانگتے مانگتے تم تھک جاؤ گے, وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. جو مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے وہ کبھی دیتے ہوئے نہیں تھکے گا. دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا. خوش ہوتا جائے گا کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا.